बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज हफ्ता 6 नवंबर है और इस वीडियो में बात करेंगे आलमी मंजरनामे पर पेश आने वाले एक बहुत ही दिलचस्प वाक़े की। बात यह है कि मोहब्बत ख़त्म हो गई है, द लव इज़ ओवर। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रन का एक मैसेज लीक हुआ है। ये मैसेज उन्होंने भेजा था ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिसन को। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। आप लोगों को मालूम है कि अमेरिका ने ये तय किया था इस साल के आगाज़ में, जिस वक्त सदर जो बाइडन ने कुर्सी सदारत को संभाला, उन्होंने कहा कि मैं चीन के ख़िलाफ़ लड़ाई में अपने जो इत्तेहाद हैं उसको मजबूत करूँगा, रिपेयर करेंगे हम अपने अलाइंसेस को और नए इत्तेहाद वजूद में आएंगे और वो मिलकर मुकाबला करेंगे चीन का जो बढ़ता हुआ असर व रसूख है उसका हम करेंगे मुकाबला। अब आपको मालूम है कि एक ग्रुप ऑफ 7 है, G7 ममालिक, जो दुनिया के अमीर तरीन डेमोक्रेसीज़ हैं। वैसे अगर आप इन ममालिक में जाकर देखें, इनकी जो लिविंग कंडीशंस हैं बहुत अच्छी हैं, इनके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन निस्बतन बहुत अच्छी है, इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियों के हवाले से इनके मयार जो हैं वो मुख्तलिफ हैं, लेकिन ये इनके अपने ममालिक की सूरत हाल है। ये पूरी दुनिया में अपनी हुक्मरानी को कायम करने के लिए तरह तरह के हरबे आजमाते हैं। अब जो ग्रुप ऑफ 7 है, जिसको गैंग ऑफ 7 मैं कहता हूँ, ये गैंग ऑफ 7 ने डिसाइड किया कि हम चीन का मुकाबला करेंगे। लेकिन अब गैंग ऑफ 7 की आपस में लड़ाई, जिन्होंने मिलकर चीन के साथ लड़ना था उनकी लड़ाई हुई और लड़ाई बढ़ गई। लड़ाई का आपको बैकग्राउंड मालूम है कि 14-15 सितंबर को एक नया इत्तेहाद वजूद में आया जिसको ऑकस अलायंस कहते हैं। ऑकस अलायंस है अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया का। पहले ये चल रहा था कि ऑस्ट्रेलिया अपनी जो ज़रूरियात हैं, दिफाई ज़रूरियात, उसके लिए सबमरीन्स ख़रीद रहा था आबदोज़ें फ्रांस से। और जिस वक्त ऑकस इत्तेहाद वजूद में आया तो पता चला कि अमेरिका और बरतानिया मिलकर ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड यानी कि एटमी तवानाई से चलने वाली आबदोज़ें देंगे। अब इस सारे मामले पर लड़ाई हुई और फ्रांस और बरतानिया की भी एक तरफ से फ़िशिंग रो चल रही है, नॉर्दर्न आयरलैंड और मुख्तलिफ तनाज़ात हैं। आप लोगों को मालूम है कि ब्रेक्ज़िट वाला इशू भी है, लेकिन आज हम ज़ाहिर है कि डिफरेंट टॉपिक पर बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस, इन दोनों के दरमियान, स्कॉट मॉरिसन और फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रन के दरमियान क्या चल रहा है। अच्छा, साइड बाय साइड ज़ाहिर है कि कम्युनिकेशन चल रही होती है। ऑल्दो ये बड़ी जो है ना वो ऑफिशियल कम्युनिकेशन होती है, एम्बेसीज़ के थ्रू, हाई कमीशंस के थ्रू जो है वो बातचीत होती है, फॉरेन मिनिस्ट्रीज़ जो हैं वो एक्सचेंजेस करती हैं। लेकिन फ्रांस के सदर ने एक मैसेज भेजा था इस डील के अनाउंस होने से 2 दिन पहले स्कॉट मॉरिसन को। अब जब ये ज़ाहिर है कि ये डील तय हुई, ऑकस अलायंस जो है वो सामने आया और पता चला कि अब फ्रांस से जो सबमरीन्स की डील है वो कैंसिल कर दी ऑस्ट्रेलिया ने। फ्रांस के लिए ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ा सेटबैक था। ये वजह नहीं कि सिर्फ ये एक 60-66 बिलियन डॉलर्स का मुआहदा कैंसिल हो गया, मसला ये था कि उसकी रेपुटेशन जो है पूरी दुनिया में दाव पर लग गई। आपको पता है कि पाकिस्तान वो फ्रांस से सबमरीन्स लेता रहा है, इसी तरीके से इंडिया जो है वो सबमरीन्स लेता है। अगर किसी मुल्क का सामान अगर इस तरीके से रिजेक्ट कर दिया जाए किसी और मुल्क की तरफ से, तो जाहिर है कि उसकी क्वालिटी के ऊपर भी सवालात उठ जाते हैं। उनकी जो इंटरनेशनल रेपो है उसको बहुत बड़ा धचका पहुंचा और फ्रांस किसी सूरत नहीं चाहता था कि ये मामला जो है वो उनके लिए फ्यूचर में जो डिफेंस डील्स हैं उनको अफेक्ट करे। उससे पहले जो है ज़ाहिर है कि मैसेजेस एक्सचेंज हुए थे, लेकिन अब जब धचका लगा तो फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रन ने, उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं लौदगियाँ, उन्होंने बड़ा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बैशिंग शुरू कर दी। अमेरिका से अपना सफ़ीर वापस बुला लिया, इसी तरीके से जो कैनबरा है ऑस्ट्रेलिया, वहाँ से अपने सफ़ीर को वापस बुला लिया। लौदगिया ने कहा कि ये स्टैब इन द बैक है, हमारी कमर में छुरा घोंपा है अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया ने। इसी तरीके से जो झूठ बोलने का इल्ज़ाम लगाया गया इमैनुअल मैक्रन की तरफ से कि ये झूठा है, स्कॉट मॉरिसन और अमरीकी झूठे हैं, इन्होंने हमें आखिरी वक्त तक अंधेरे में रखा, इत्तेहादी ऐसे तो नहीं होते। फिर हुआ ये, स्कॉट मॉरिसन के ऊपर हो गई शुरू तनकीद, जो ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म हैं। अब उस तनकीद को अवर्ट करने के लिए, उसको बचाने के लिए उन्होंने जो इमैनुअल मैक्रन के साथ पर्सनल कम्युनिकेशन हुई थी, मोबाइल फ़ोन पे मैसेजिंग हुई थी, उनको लीक किया और उस लीक करने के ऊपर अब बढ़ गई है लड़ाई हो गई है बहुत ज़्यादा। थीबोल्ट ने क्या कहा, थीबोल्ट जो हैं जॉन पियर थीबोल्ट, ये हैं फ्रांस के सफ़ीर कैनबरा में, ऑस्ट्रेलिया के दारुल हुकूमत में। उन्होंने वहाँ के नेशनल प्रेस क्लब में जाके एक धुआंधार खिताब किया और उन्होंने कहा कि ये अनप्रेसिडेंटेड न्यू लॉ है। ऐसे होते हैं इत्तेहादी। जो उन्होंने गुफ्तगू की वो तो मैं आपके सामने रखता हूँ। अब जाहिर है कि एक चीज़ अपने जहन में रखिएगा कि जितने ये G7 ममालिक, ये गैंग ऑफ 7, ये वो ममालिक हैं जो पूरी दुनिया में असलहा सप्लाई करते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट्स बनाते हैं
ان کانفلکٹس کو ہوا دیتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ وہ بیٹلز میں، وارز میں کنورٹ ہوں تاکہ ان کا اسلحہ بکے. اور یہ میں صرف ایسے یعنی کہ وداؤٹ اپروف بات نہیں کر رہا، آپ اٹھا کر ٹریک کریں جتنی میجر ڈیفنس ڈیلز ان ممالک نے کی ہیں اور جس مقام پر انہوں نے خود کانفلکٹ کو، تنازع کو بڑھایا ہے. سیم گوز ود جو انڈو پیسیفک ریجن میں جو انہوں نے کوائڈ بنایا ہے، آکس بنایا ہے، دیگر اتحاد ہیں، فائیو آئیز الائنس ہے، بھارت اور چین کے درمیان کس طریقے سے یہ لڑائی کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طریقے سے ہانگ کانگ کا مسئلہ ہے یا پھر چین کے دیگر جو ساؤتھ چائنا سی میں تنازعات ہیں، سارے اسی سے جڑے ہوئے ہیں. اب جو تھیبولٹ ہیں یان پیاگ سفیر، انہوں نے کہا کہ میں آپ کو گفتگو ان کی بتا دیتا ہوں، یہ خبر سڈنی سے آئی ہوئی ہے جی. انپریسیڈنٹڈ نیو لو، کہ اس سے پہلے ماضی میں اس قسم کی حرکت کی کوئی مثال نہیں ملتی جو آسٹریلیا نے کیا. یہ اس لیکڈ میسج کے اوپر، وہ لیکڈ میسج میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے. فرانس نے یہ بیان دیا، دی آسٹریلیا فرانس رو اوور دی کلیپس آف اے سب مرین ڈیل ریچڈ این انپریسیڈنٹڈ لو وین اے ٹیکسٹ فرام دی فرینچ پریزیڈنٹ ٹو آسٹریلیاز لیڈر واز لیکڈ، فرانسز امبیسڈر ٹو کینبرا سیڈ. ایمینول میکرون کا جو میسج ہے اسکاٹ موریسن کو، وہ 2 دن پہلے بھیجا گیا تھا اس ڈیل کے ختم ہونے سے، جو آبدوزوں کے حوالے سے آسٹریلیا اور فرانس کے درمیان ڈیل موجود تھی. اس کے اوپر پیرس نے، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ بڑا فیوریسلی ریاکٹ کیا ہے، میں بتا چکا ہوں. میکرون جو ہے اس نے کہا کہ اسکاٹ موریسن جھوٹا آدمی ہے، یہ ہم سے آخری وقت تک جھوٹ بولتے رہے کہ یہ ہمارے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. اور جب یہ سارا معاملہ بڑھا اور یہ لیک ہوا تو پھر تھیبولٹ کہتے ہیں کہ یو ڈونٹ بیہیو لائک دس آن پرسنل ایکسچینجز آف لیڈرز ہو آر ایلائز، مے بی اٹ از جسٹ کنفرمیشن دیٹ وی ور نیور سین ایز این ایلائی. یعنی کہ انہوں نے اپنی جو انٹریکشن ہے میڈیا کے ساتھ آسٹریلیا میں، وہاں کے پریس کلب میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جس وقت دنیا کے کوئی بھی 2 عالمی لیڈرز کے درمیان پرسنل لیول پر کوئی بھی کنورسیشن ہوتی ہے، اس کو اس طریقے سے لیک نہیں کیا جاتا کسی خاص طور پر اتحادی کے ساتھ. اس پہ یاد ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت ڈونلڈ ٹرمپ وہ صدر بنے امریکہ کے، نومبر 2016 کی بات ہے، تو آغاز کی 2-4 دنوں میں پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف تھے اس وقت، ان کے ساتھ ان کا ٹیلی فون پر رابطہ ہوا، گفتگو ہوئی. اور ظاہر ہے کہ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ ڈکلیئرڈ نہیں تھا، لیکن مریم نواز صاحبہ اس وقت جو پریس سیکشن ہے اس کو دیکھتی تھیں، جتنے میڈیا کے معاملات تھے اس کو وہ چلاتی تھیں. جو کنورسیشن ہوئی، آپ کو پتہ ہے کہ وہ کلاؤن سا آدمی تھا اور بڑا کھلا ڈلا اسٹریٹ فارورڈ آدمی تھا جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے میاں محمد نواز شریف کے ساتھ گفتگو میں مسٹر شریف یو آر اے ونڈرفل مین، اس قسم کی انہوں نے گفتگو کی کہ آپ بڑے زبردست آدمی ہیں اور مجھے تو بڑی محبت ہے آپ سے، آپ کے ملک سے. یہ کنورسیشن ہو گئی. اچھا، اس کنورسیشن کے حوالے سے جو بھی کنورسیشن ہو، دونوں ممالک کے جو جس طرح ایوان صدر ہے، جس طرح اگر آپ کا ان کی جو پریزیڈنشل ٹیم اس وقت جو انیشل جو ٹیم تھی، ٹرانزیشن ٹیم تھی، اس نے ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ کیا گفتگو سامنے جانی ہے. اگر وزرائے خارجہ کے درمیان بات ہو رہی ہو تو دونوں جو وزارتیں ہیں ان کے اسپوکس پرسن آفس ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے ایگزیکٹلی پریس میں کیا جاری کرنا ہے. انہوں نے دیکھا کہ جناب امریکہ کے صدر نے اتنی زبردست بات کی وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف سے، انہوں نے ایگزیکٹلی ورڈ بائی ورڈ وہ جاری کر دی. اب وہ جس وقت جاری ہوئی تو ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم اور امریکی سٹ پٹا گئے. انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا، یہ تو بالکل اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ آپ کس طریقے سے یہ جاری کر سکتے ہیں. انہوں نے ڈینائل کیا. انہوں نے کہا کہ جو پریزیڈنٹ الیکٹ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، ان کی کوئی اس قسم کی بات نہیں ہوئی محمد نواز شریف سے. یہ 2-4 جملے ہوئے تھے، پھر پاکستان کو بھی اس ساری اسٹیٹمنٹ سے ریٹریکٹ کرنا پڑا. تو یہیں پہ اسی ریفرنس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یار جب 2 عالمی رہنماؤں کی پرسنل لیول کے اوپر کوئی بھی گفتگو ہوتی ہے، اس میں اس طریقے سے اس کو جو ہے وہ لیک نہیں کیا جاتا، پریس میں جاری نہیں کر دیا جاتا. اور یہ بدترین مثال قائم کی ہے آسٹریلیا نے. اسی طرح کی ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں بھی ایک مثال ہو چکی. پھر انہوں نے کہا کہ ڈوئنگ سو آلسو سینڈز اے ویری ورینگ سگنل فار آل ہیڈز آف اسٹیٹ، بیویئر ان آسٹریلیا دیر ول بی لیکس. انہوں نے کہا کہ آپ نے کیا کیا، آپ نے چلیں اپنا فائدہ اٹھانے کے لیے اور فرانس کے صدر ایمینول میکرون کو گندا کرنے کے لیے آپ نے یہ لیک تو کر دیا، لیکن اس سے پوری دنیا کو پیغام یہ گیا کہ جب آپ آسٹریلیا میں آسٹریلیا کے لیڈر کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوں تو یہ بات یاد رکھیں کہ آپ آسٹریلیا سے بات کریں اور یہ بات لیک ہو سکتی ہے. تو اب پوری دنیا کے جو لیڈرز ہیں وہ محتاط رہیں گے کہ نہیں، ایسی گفتگو اگر ہم نے کر لی تو آسٹریلین پرائم منسٹر اسکاٹ موریسن یہ لوگ اس بات میں مشہور ہیں کہ اپنے میڈیا کو جاری کر دیں گے. اچھا، پھر اس نے کہا کہ جو تھیبولٹ ہیں انہوں نے کہا کہ اینڈ وٹ یو سے ان کانفیڈنس ٹو یور پارٹنرز ول بی ایونچولی یوزڈ اینڈ ویپنائزڈ اگینسٹ یو ون ڈے.
کہ آپ جب ان کانفیڈینشیلٹی صیغہ راز میں ایک آپس کی گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے ایک دن کہ یار آپ نے اس کو ویپنائز کیا اور اس کے خلاف ہمارے خلاف استعمال کر دیا۔ اچھا، اب اس میں جو میکرن کا میسج ہے وہ کوئی وہ میسج نہیں ہے کہ جس کے لیک ہونے سے کوئی طوفان آ جائے، لیکن ظاہر ہے کہ دو ورلڈ لیڈرز کے درمیان گفتگو تھی، اس کو اس طریقے سے لیک نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میکرن نے اس میں کہا کیا تھا؟ میکرن نے اسکاٹ موریسن کو میسج کر کے لکھا کہ شوڈ آئی ایکسپیکٹ گڈ اور بیڈ نیوز فار آور جوائنٹ سب میرین ایمبیشنز۔ اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے، اس میں گفتگو میں کوئی ایسا نہیں ہے، انہوں نے جو بات کی تھی کہ شوڈ آئی ایکسپیکٹ گڈ اور بیڈ نیوز، کہ میں اچھی خبر کی توقع رکھوں یا بری خبر کی، جو ہمارے جوائنٹ مشترکہ عزائم ہے سب میرین کے حوالے سے۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں ایمانوئل میکرن کی اپنے جو ڈیفنس بزنس ہے بیسیکلی جو فرانس کرتا ہے اس کو پروموشن کی خواہش بھی نظر آ رہی ہے، اور یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ 2 دن پہلے تک حالات ٹھیک تھے، تو میکرون کو اس طریقے سے ریاکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا اسکاٹ موریسن کے خلاف۔ تو اسی حوالے سے پھر جو ہے وہ مزید گفتگو کرتے ہوئے تھیبالڈ نے کہا کہ لو جو ہے، محبت جو ہے وہ اب، یعنی انہوں نے اشارہ دیا کہ اب ہماری محبت ختم ہو گئی ہے آپس میں۔ ظاہر ہے کہ محبت تھی بھی پیسے کی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ وی وانٹ بائی آن پرومسز آف لو، لو از گڈ بٹ پروف آف لو از مچ بیٹر۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو وعدہ ہے محبت کا، اس وعدے سے کام نہیں چلے گا۔ لو ایک اچھی چیز ہے، محبت ایک اچھی چیز ہے، لیکن ہمیں اس محبت کا اب ثبوت چاہیے، اور ظاہر ہے کہ ثبوت محبت کا یہ ہے کہ آپ نے ڈیفنس ڈیل جو ہمارے منہ سے کھینچ لی، اب ظاہر ہے کہ فرانس چاہتا ہے کہ اس کی کوئی کمپنسیشن ملے، وہ کمپنسیشن ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اور عالمی سطح پر وہ اتحاد، وہ ممالک جنہوں نے مل کر چین کا مقابلہ کرنا تھا، ان کی لڑائی بڑی دلچسپ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ انشاءاللہ اس کے حوالے سے بھی گفتگو کرتا رہوں گا، 1-2 چیزیں بڑی اور مزے کی چل رہی ہیں عالمی محاذ پر، اس کے حوالے سے اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔